رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم۔ زیادہ مشکل کام ہے اولاد کی اچھی تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کرنا، یہ زیادہ مشکل کام ہے، اور اس میں جتنا باپ کا نقش ہے اتنا ہی ماں کا بھی رول ہوتا ہے۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کی ذمہ داری برابر سے ہے، اور اولاد سے متعلق دونوں کو جواب دینا ہے۔ کیسی اولاد تربیت کی ہے یہ بڑا اہم ہے۔ جب ہم آپ محسوس کر لیتے ہیں، بات کر لیجئے، اگر تھوڑا سا بھی آپ نفسیات سے واقف ہیں، سائیکلوجی سے واقف، بڑی جلدی آپ کیچ کر لیں گے کہ کس گھرانے میں اس نے پرورش پائی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ۔ بولنے کا طریقہ اس کا کیا ہے، آپ کا احترام کرنے کا انداز کیا ہے، آپ کے وہ سلام کرنے کا طریقہ، ساری چیزیں بتا دیتی ہیں کس خاندان سے ہے، کیسی تربیت ہے۔ اب آپ ذرا انصاف سے بتائیں، 31 سال کے بعد دنیا میں آنے والے اس بچے کو امام حسین نے ایسی تربیت دی کہ پھر خود امام نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ بچہ سیرت میں رسول اللہ کے جیسا ہے۔ اور اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اللہ نے ذمہ داری پیغمبر کو یہ دی تھی کہ آپ اس امت کی تربیت کریں تاکہ آپ کے جیسی یہ امت بن جائے، لیکن جس ذمہ داری کو اللہ نے رسول اللہ کو دیا تھا اس ذمہ داری کو حسین نے کچھ اس انداز میں انجام دیا ہے۔ امتی تو رسول جیسے نہیں بن پائے، لیکن حسین نے علی اکبر کو رسول جیسا بنا دیا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب آئیے، میرا یہ معزز مجمع بھی مکمل طور پہ آ چکا ہے، اور آج ماشاءاللہ سے آخر تک مومنین بیٹھے ہیں۔ تھوڑا سا آپ حضرت اور آگے سمرا، اس لیے کہ پیچھے مشکل ہوگی بیٹھنے کے لیے۔ آپ حضرت جتنا قریب آ سکتے ہیں آ جائیے، اور آج کی گفتگو کو اپنے وقت کے اوپر میں مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ ایک اور مجھ سے بات التماس کے طور پہ آپ سے کہنے کے لیے کہی گئی ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا جوانوں نے آ کر خود اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کی مجلس میں آنے والے ان عزاداروں کے لیے تبرک تیار کیا ہے، کہنے کے ذوق پیدا ہو۔
تبرک بانٹنے کا یقیناً ثوابوں سے تیار کر کے تبرک بانٹنے کا ثواب ہی کچھ اور ہے. یہ سب کے اندر، ہم سب کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، ہم سب کو شرکت کرنی چاہیے. جو التماس ہے وہ التماس ہے، یہ تبرک آپ سبھی کے لیے تیار کیا گیا ہے. جس کے لیے ممکن ہو کہ ساتھ میں لے جائے وہ تبرک ساتھ میں لے کے جا سکتا ہے. جس کو اگر چاہیے اور پسند ہو تو یہاں کے اوپر ان کے لیے دسترخوان تیار ہے. وہ دسترخوان پر بیٹھ کر یہیں پر، یعنی اس کے بغل والے ہال میں، سرکار سید الشہداء کے اس بیٹے کے یہ ماتمدار چاہیں تو یہیں بیٹھ کر بھی اس تبرک کو نوش کر سکتے ہیں. یہ تبرک واقعاً بڑا قیمتی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ ان لوگوں نے تیار کیا کہ جو واقعاً جناب علی اکبر کے عزادار ہیں. اپنے وقت کو نکال کے آنا، وقت دینا، تبرک تیار کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، سرکار سید الشہداء نے اپنے اس بیٹے کا نام پیغمبر کے نام پر کیوں نہیں رکھا؟ یہی گفتگو تھی نا، یہ مجمع آ گیا، میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. یہی سوال تھا کہ بڑا بیٹا ہے، اکبر ہے، بڑا بیٹا ہے، پہلی اولاد ہے اس ماں سے، تو اگر یہ پہلی اولاد ہے اس ماں سے تو ان کا نام تو نانا کے نام پر ہونا چاہیے تھا. جب ہم آپ جانتے ہیں، امام حسین بہتر جانتے ہیں، اور پھر چہرہ بھی رسول اللہ سے مل رہا ہے، اب تو اس بیٹے کے نام کا حق یہی ہے کہ اس بیٹے کا نام نانا کے نام پر رکھا جائے. لیکن سرکار سید الشہداء نے اس بیٹے کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھا ہے، رسول اللہ کے نام پر نہیں رکھا. اچھا یہ بات بھی عرض کر دوں کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے سارے بیٹوں کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھا ہے. ایک بات تو میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ روایت جو ہمارے وہاں ہے بڑی معتبر روایت ہے کہ رسول اللہ کے نام پر اپنی بڑی اولاد کا نام رکھو. یہاں تک کہ اگر رسول اللہ کے نام والا کوئی شخص دسترخوان پر بیٹھا ہوگا تو نہ صرف یہ کہ اس کا حساب کھانے کا نہیں ہوگا، اس دسترخوان پر جتنے بیٹھے ہوں گے رسول اللہ کے نام والے کے ساتھ، ان میں سے کسی کا بھی خدا حساب نہیں کرے گا. عجیب ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے اپنے حبیب کا نام. اچھا یہ روایت جب ہمارے پاس موجود ہے، معتبر روایتوں میں ہے، تو کیا ہمارے ائمہ اطہار میں بقیہ معصومین کو اس کا احساس ہے نہیں ہے؟ ساتویں امام نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ کے نام پہ نہیں رکھا. توجہ ہے، نویں امام نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ کے نام پر نہیں رکھا. 10ویں امام نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ کے نام پر نہیں رکھا. توجہ ہے، 11ویں امام کا نام رسول اللہ کے نام پہ نہیں ہے، 12ویں امام کا نام ہے. خود سرکار امیر المؤمنین نے اپنے ان دو بیٹوں میں کسی کا نام رسول اللہ کے نام پر نہیں رکھا. خود ہمارے 5ویں امام نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ کے نام پر نہیں رکھا، نام جعفر رکھا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. خود سرکار سید الشہداء نے بھی اپنے بیٹوں میں کسی کا نام بھی رسول اللہ کے نام پر نہیں، امیر المؤمنین کے نام پہ رکھا. تو پہلی بات تو میں واضح کر دوں، البتہ اصل جواب کی طرف میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں، لیکن یہ بات میں واضح کر دوں کہ اہل بیت اطہار کا اس حدیث کے موجود ہونے کے باوجود کہ پیغمبر کے نام پر اپنی بڑی اولاد کا نام رکھا جائے، اگر معصومین نے اپنی اولاد کا نام علی رکھا، جعفر رکھا، موسیٰ رکھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر واقعاً اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے نام کی عظمت ہے تو معصومین کی سیرت نے بتا دیا کہ جو عظمت نام پیغمبر کی ہے وہی عظمت نام امیر المؤمنین کی بھی ہے. بڑی اہمیت ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن اصل بات کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں. کیوں اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ کے چہرے کا جیسا ہونے کے باوجود نام رکھا ہے تو بابا کے نام پر؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا. پوری توجہ سے سنیے گا میں جو عرض کر رہا ہوں، شاید اس زاویے سے آپ نے آج تک نہ سوچا ہو. اللہ نے چاہا تو شکل میں اگر خلق فرمایا پیغمبر کو، پہلا نور، خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. کوئی نہیں تھا اس وقت، کوئی اس کائنات میں تھا ہی نہیں. اور اسی لیے یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ کب پیدا ہوئے. کب کا مسئلہ تو تب آئے گا کہ جب کب کا وقت آ جائے. ابھی تو سورج بھی نہیں ہے کہ آپ وقت مقرر کر سکیں. اور فرما رہے ہیں آپ، تو کب تو تھا ہی نہیں، لہٰذا
کہ اللہ رب العزت، چونکہ میرے پاس وقت نہیں لہٰذا میں حدیث کو ترجمہ کر کے اسے پیش کر رہا ہوں، تفصیلی حدیث ہے، بڑی گفتگو ہے اس میں، اور پوری ایک مکمل مجلس میں اس پہ پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نور کو پروردگار نے خلق کرنے کے بعد 2 ٹکڑوں میں بانٹا، ایک میرا نور قرار پایا اور دوسرا نور میرے بھائی علی کا قرار پایا۔ لیکن یہاں پر اس باریکی کو آپ محسوس کیجئے گا جس کو مجھے دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اللہ نے ایک نور کے 2 ٹکڑے تو کیے ہیں لیکن دونوں کو جدا نہیں کیا ہے۔ آپ کاش توجہ دے لے جائیں، نور 2 بنائے لیکن جدا نہیں کیا، دونوں کو ساتھ میں رکھا، اور اس نور کو پروردگار نے اتنا زیادہ ساتھ میں رکھا کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے جناب آدم کے صلب میں یہ نور رکھا لیکن ساتھ میں رکھا، انبیاء کے صلب میں یہ نور چلتا ہوا آگے بڑھتا رہا لیکن ایک ساتھ بڑھتا رہا، جناب ابراہیم تک آیا تو ایک ساتھ آگے بڑھا، جناب اسماعیل کے پاس آیا تو ساتھ ساتھ رہا، بقیہ انبیاء کی نسلوں میں آتا رہا، اولیاء کی نسلوں میں آتا رہا، یہ نور ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب کے صلب میں آیا تو یہ نور 2 ایک ساتھ رہے، اور پھر ان کے بعد اب جب یہ نور آگے بڑھا تو ایک جناب ابو طالب کے صلب میں آیا، ایک جناب عبداللہ کے صلب میں گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اب یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد 2 بھائیوں کے صلب میں گیا ہے، ایک جناب عبداللہ کے صلب میں گیا، وہ رسول اللہ کا نور تھا، دوسرا جناب ابو طالب کے صلب میں گیا، وہ جناب ابو طالب کے بیٹے امیر المؤمنین کا نور تھا۔ یہ 2 صلبوں میں تقسیم ہوا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ ساتھ رہنے والا نور آپس میں جدا ہوا، لیکن اب اس کے بعد یہ نور علیحدہ علیحدہ دکھائی دے رہا ہے۔ رسول اللہ کا نور رسول اللہ کے ساتھ، امیر المؤمنین کا نور امیر المؤمنین کے ساتھ ہے، یہ دونوں نور الگ الگ ہیں، لیکن تاریخ میں پہلا موقع ایسا آیا کہ جب اب یہی نور ہے جو امام حسین کے صلب سے آگے بڑھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ وہ اکیلا نور ہے کہ جو رسول اللہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے، یہ امیر المؤمنین کی طرف سے بھی آ رہا ہے، اور اب انفرادیت یہ ہے حسین نے اپنے اس بیٹے کا نام امیر المؤمنین کے نام پہ رکھا، چہرہ رسول اللہ کے جیسا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے پکارو گے تو علی یاد آئیں گے، دیکھو گے تو رسول یاد آئیں گے۔ یہ نور پھر دونوں ساتھ میں ہو گئے، اور اس نور کو سرکار سید الشہداء نے پھر اس طرح سے جمع کر دیا ہے کہ اب جہاں نام لیا جائے امیر المؤمنین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور جہاں چہرے پہ نظر پڑی رسول اللہ یاد آ جاتی ہے۔ اور عجیب انفرادیت ہے میدان کربلا کا، یہ وہ بہادر اور شجاع امام حسین کا بیٹا ہے جو سب سے منفرد ہے۔ اللہ نے جناب علی اکبر کو صورت دی ہے، سیرت دی ہے رسول اللہ کی۔ جناب علی اکبر کے پاس شجاعت ہے تو امیر المؤمنین کی، جناب علی اکبر کے پاس سخاوت ہے تو امام حسن کی شبیہ ہیں، جناب علی اکبر کے پاس شہامت اور چہرے کا وقار اور ہیبت ہے، وہ سرکار سید الشہداء کی ہے۔ لیکن پنجتن پاک میں 4 کے نمائندے ہیں جناب علی اکبر۔ رسول اللہ سے شباہت ہے، امیر المؤمنین سے شباہت ہے، امام حسن سے شباہت، امام حسین سے چہرے کی شباہت ہے، اس لیے کہ ہیبت ہے۔ ایک ذات پنجتن پاک میں رہ گئی ہیں، اگر اس ذات سے بھی جناب علی اکبر کو ملا لیا جائے تو پھر یہ پنجتن کا نمائندہ بن کے میدان کربلا میں آئیں گے۔ چہرہ رسول کے جیسا ہے، شجاعت علی کے جیسی ہے، سخاوت حسن کے جیسی ہے، شہامت حسین کے جیسی ہے، اور عمر جناب سیدہ کے جیسی ہے۔ اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں، یہ کائنات کا دوسرا علی ہے، وہ کائنات کے پہلے علی ہیں۔ اگر مکمل طور پہ دیکھا جائے تو قرآن سمٹ جائے تو ایک نقطہ، یہ میدان کربلا میں دوسرا علی ہے۔ اگر پھیلا کر دیکھو تو پنجتن ہیں، اگر جمع کر دو تو ایک علی اکبر بن جاتے ہیں۔ صلوات بیت محمد وآل محمد پہ۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات بھیجیے آپ حضرات۔
جناب علی اکبر کا کردار ہے جو اس میدان کربلا میں بالکل منفرد ہے. کوئی جناب علی اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس میدان کربلا میں. اور اسی لیے ایک جملہ کہہ کے پھر میں اگلے مرحلے کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں. جو اپنے وقت کے امام کی اطاعت کا جذبہ جناب علی اکبر کے پاس ہے وہ دنیا کے لیے درس ہے. آپ حضرات کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, رات میں آپس میں بیٹھے ہیں فیملی ممبرز, بیٹھنا چاہیے. میں بڑی تاکید سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہر روز ایک وقت ایسا ضرور ہو کہ سارے فیملی ممبرز جمع ہو کے بیٹھیں. وہ لنچ میں, ڈنر میں, بریک فاسٹ, کوئی ایک موقع ضرور رکھیے اپنے گھروں میں. رات میں طے ہو گیا کہ کل ہم کو مثلا فلاں کو یہ کام کرنا ہے, فلاں کو یہ کام کرنا ہے, فلاں کو یہ, سب کے کام ڈیوائیڈ کر دیے گئے رات میں. اگلا دن آئے گا, اب تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. کیوں؟ رات میں بتا دیا گیا ہے. سب سے یہ بتا دیا تھا کہ تم سب کو شہید ہونا ہے. کبھی غور کیا اس بات کی طرف؟ سب سے کہہ دیا تھا. تو اب تو نیکسٹ ڈے مارننگ سے کسی کو آ کر پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم میدان میں جائیں یا نہ جائیں. اس لیے کہ اب اگر کوئی جا کر پوچھے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہے, شہادت لائق نہیں کر رہا ہے. لیکن دوبارہ سارے شہدائے کربلا کا میدان کربلا میں امام حسین سے آ کر پوچھنا کہ ہم میدان کی طرف جائیں یا نہ جائیں, اور ان کے درمیان سب سے زیادہ عجیب ہے, صبح عاشور سے لے کے شہادت تک سب سے زیادہ جس نے امام سے اجازت ہے کہ میدان میں جاؤں یا نہ جاؤں, جناب علی اکبر نے پوچھا ہے. سب سے زیادہ, سب سے زیادہ. حتیٰ بنی ہاشم نے اجازت کے لیے تب خیموں میں قدم رکھا, خیمے میں آقا کے, کہ جب سارے اصحاب شہید ہو گئے. جناب علی اکبر نے اصحاب کے درمیان ہی نہیں, اصحاب سے بھی پہلے امام سے پوچھا کہ میں جاؤں میدان میں. کیوں؟ یہ اطاعت امام کا جذبہ ہے, یہ اطاعت امام کا درس ہے جو اس امت کو دیا جا رہا ہے. مولا نے رات میں اس لفظ میں توجہ دیجیے گا, بڑا قیمتی لفظ میں آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. رات میں امام نے شہادت کا دن بتایا تھا, شہادت کا وقت نہیں بتایا تھا. کہ بار بار جا کر اجازت لینا یہ اس اطاعت کے جذبے کے تحت ہے کہ بابا آقا آپ بتائیے کہ میرا شہادت کا وقت آیا ہے یا نہیں آیا ہے. یہ اطاعت امام ہے. یعنی حتیٰ امام پر اپنی جان کو نچھاور کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں, امام کی مرضی سے, اپنے ارادے سے نہیں, امام کے ارادے سے. یہ اصل چیز ہے, یہ اصل ولایت کی اطاعت ہے جو ہمیں جناب علی اکبر سے آج کی شب سیکھنا چاہیے. بڑا آسان ہوتا ہے کسی انسان کے لیے معصوم کے کسی حکم کو ٹھکرا دینا, لیکن اگر امام معصوم کے حکم کو, فرمان کو ٹھکرایا ہے تو پھر جناب علی اکبر کا ماتم کرنے کا حق نہیں ہے. کرے کہ جس نے اطاعت میں رکھا ہو, عمل کر دیا, اطاعت کرے, علی اکبر کی بارگاہ میں چلیں. چھوٹا سا واقعہ اور بات کو مکمل کی دیتا ہوں. شہر ملک کا نام اس لیے بتانا ضروری ہے کہ وہاں کے مزاج کو آپ سمجھ, ورنہ میں نارملی ایسے واقعات میں نام نہیں لیتا اس جگہ کا, لیکن اس واقعے میں مجھے جگہ کا نام لینا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہاں کا کلچر سمجھ میں آ جائے. عند البلایا تنادی یا زہرا, یہ کتاب ہے. اس کتاب بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ سب متوجہ ہو جائیں, میری لینگویج کہیں ایسا نہ ہو کہ سخت ہو جائے. اس کتاب میں واقعہ موجود ہے کہ اسی ریاض میں, ریاض سعودی عربیہ کا کیپٹل ہے, اور اب آپ سمجھ گئے کہ کس کلچر کی بات میں کر رہا ہوں, کس ماحول کی, کس مزاج کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی تو پھر بھی فریڈم ہے کسی حد تک. جس زمانے کا واقعہ ہے, ابھی کچھ ہی دن پہلے کا, 12-15 سال پہلے جس زمانے کا واقعہ نکلے اور سختی تھی. ایک بہترین انجینئر جس کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا, لیکن یہ ضرور لکھا ہے اس کتاب میں کہ یہ باہر سے آ کے رکا تھا. اس انجینئر کو رکھا گیا تھا آن جاب وہاں پر ریاض میں.
یہ گیا تھا، بیسٹ انجینئر تھا اس ریاض کا، ظاہر ہے کہ جو اس کی جاب اسی بنا پر تھی کہ وہ بڑا اچھا، بڑا ماہر تھا اپنے کاموں میں. گیا تھا کسی اور شہر میں کسی اور پروجیکٹ کے لیے، اس کو آفس کی طرف سے بھیجا گیا تھا. اس شہر میں اپنے کام کو مکمل کر کے یہ ریاض کی طرف واپس پلٹ رہا تھا اپنی ہی گاڑی سے کہ اچانک موبائل کے اوپر فون آیا. فلاں آدمی تم ہو؟ فلاں نام تمہارا ہے؟ کہا میرا نام ہے. کہا اس تمہارے بیٹے کا فلاں نام ہے؟ کہا میرے بیٹے کا نام ہے. یہ کیا ہوا اس کو؟ بالکل نوجوان، 17 18 سال 19 سال کا جوان بیٹا. کہ تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بڑی بری حالت میں تمہارے بیٹے کو ہاسپٹل لایا گیا ہے. میں ہاسپٹل سے بول رہا ہوں، ڈین ہوں میں یہاں کا. اپنے بیٹے کو پہچاننے کے لیے جلدی پہنچو ہاسپٹل. بیان کرتا ہے کہ میں اسٹیئرنگ کے اوپر بیٹھا تھا، میرے ہاتھ بے قابو ہونے لگے. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ دنیا میں باپ کی محبت کو معمولاً پہچانا نہیں جاتا، چونکہ اظہار نہیں کرتا. باپ یقیناً بے پناہ محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے، لیکن ظاہر نہیں ہو پاتی. کہتا ہے میں اسٹیئرنگ میرا ڈگمگا رہی لگے، ہاتھ ڈگمگا، ہاتھ کانپنے لگے میرے. میں نے جلدی سے اپنی گاڑی کو سائڈ میں پارک کیا، ٹیکسی روکی. اسی ٹیکسی والے سے کہا کہ دیکھو، میں پیچھے بیٹھا، میں نے کہا مجھے ریاض میں جانا ہے، جتنا خرچہ اس کی فکر نہیں کرو، مجھے ریاض پہنچا دو، ریاض میں فلاں ہاسپٹل لے کے جاؤ. اور راستے میں اس سے بات نہیں کرنا، کچھ بھی بات نہیں کرنا. میں پیچھے بیٹھ رہا ہوں، جو بھی میں کروں پیچھے بیٹھ کر مجھ سے پوچھنا نہیں، بات نہیں، بس میں نے ایڈریس بتا دی، مجھے وہاں پہنچا دینا. پیچھے بیٹھ گیا. یہ ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا، امام حسین کا عزادار، مسلسل یہ توسل کر رہا تھا. بڑا قیمتی ہوتا ہے یہ توسل. شاید میری گفتگو کل یا پرسوں آئے گی اس توسل کے موضوع پہ. بڑا اہم ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ جملے بڑے اہم ہوتے ہیں کہ جن جملوں کے ذریعے سے انسان اہل بیت سے متوسل ہو رہا ہے. اور یہیں سے نہ سمجھ پانے کی بنا پہ بہت سے شبہات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ توسل کی گفتگو میں آئے گا. کہتا ہے کہ میں نے توسل کرنا شروع کیا. کس سے توسل کر رہے ہیں سنیں گے آپ؟ رسول اللہ کی بیٹی سے توسل کر رہے تھے. سیدہ مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے. مجھے اچھا سمجھ گئے تھے اس ڈاکٹر کے فون سے، سمجھ گئے تھے کہ بہت کریٹیکل پوزیشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بچہ میرا بیٹا نہیں ملے گا. کہا میں نکل پڑا ریاض کی طرف. میں نے اپنی چونکہ فیملی میں ایک ہی کوئی ممبر تھا، بظاہر شاید ان کا دوسرا بیٹا تھا، مجھے اس وقت نہیں ذہن میں ہے کہ اس نے اس کو فون کیا کہ تم بھی ہاسپٹل پہنچو. اس نے بھی خود کو پہنچایا. جب یہ ہاسپٹل پہنچا، ظاہر لمبا راستہ تھا، جب یہ ہاسپٹل پہنچا تو پوچھا کہ بھائی فلاں ڈاکٹر سے مجھے ملنا ہے، اس لیے کہ اس کا فون آیا تھا. اس نے جلدی سے اس لیڈی نے وہاں اناؤنس کیا، وہ ڈاکٹر آیا. اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا، باپ کو پوچھا آپ ہیں فلاں؟ کہا میں فلاں انجینئر ہوں. اس نے جلدی سے اس کو سینے سے لگا لیا. یہ عربوں کا خاص انداز ہوتا ہے پرسا دینے کا. باپ سمجھ گیا کہ میرا بیٹا زندہ نہیں ہے. اچھا اس نے کنڈولنس کے جملے بھی کہنے شروع کیے کہ ہم سب کی زندگی اللہ کے لیے ہے اور ہم سبھی کو اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے. کہا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا مر چکا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ تمہارے بیٹے کی جب یہاں پر اس کو لایا گیا، تمہارے بیٹے کی ڈیڈ باڈی آئی تھی، زندہ نہیں تھا. آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی بڑی بری کنڈیشن ہے. کہا اس لیے تاکہ تم یہاں تک آ پاؤ، پتا چل جاتا تو تم نہیں آ پاتے. کہتا ہے کہ میں تو لگا میرے پیروں کے نیچے زمین سرک گئی. بعض چیزیں انسان محسوس کرتا ہے لیکن جب سن لیتا ہے اور یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے خود کو. کہ اب تو میرے لیے عجیب لگا کہ دنیا ختم ہو گئی میری. اپنے بیٹے کو پہچاننا ہوگا کہ یہ تمہارا راحل طے ہوں گے. چلو سرد خانے میں چلتے ہیں، اسٹور جہاں کے اوپر رکھا گیا وہاں کے اوپر لے کے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ مجھ کو لے کر وہ ڈاکٹر اپنے بقیہ اسسٹنٹس کے ساتھ بھی وہاں پہ آیا، اور اس روم میں داخل ہو دیکھا اسٹریچر کے اوپر کئی لاشیں رکھی ہوئی ہیں اور سب کے اوپر سفید کپڑے پڑے ہوئے ہیں. ان کے درمیان نمبر اس نے چیک کیا اور ڈاکٹر نے اشارہ کیا کہ یہ دیکھو، یہ جو یہاں کے اوپر ڈیڈ باڈی ہے شاید ہو سکتے ہے یہی تمہارا بیٹا ہو، جا کے چیک کر لو، تم خود دیکھو. عجیب. باپ نے گھوم کے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو جا کے چیک کروں گا کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، تو سب بات کا مرحلہ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کیا آپ کے اس سرد خانے میں زندہ کو بھی لا کے لٹایا جاتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟
کہ اس لیے مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹریچر کے اوپر لیٹا ہو میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بھی اس پہ لیٹا ہے وہ زندہ ہے۔ کیسے کہہ رہے ہو تم؟ کہ آپ خود دیکھ لیجئے، جہاں کے اوپر اس کی ناک ہے چادر ہونے کے باوجود وہ حصہ ہل رہا ہے، یعنی سانس لے رہا ہے وہ۔ ڈاکٹر کو بھی حیرت ہوئی کہ بات تو صحیح ہے، جلدی سے اس نے جو کور ہٹایا، پتہ ہی چلا کہ واقعی اس کا بیٹا تھا، وہ زندہ تھا، زندہ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا ہے۔ بولنا ہلنا ڈلنا سارے مراحل ممکن، آئی سی یو میں لے کے گئے، سارے چیک اپ شروع ہوئے، اور اب بیٹا الگ، ایک دوسرے سے ملنا ہے، کہاں کہاں ڈیمیج ہوا ہے، کہاں کہاں چوٹ لگی ہے، کیا کیا خرابیاں ہوئی ہیں، ان سب کے سارے مراحل ہوں گے، اس کے بعد پھر ملنے دیا جائے گا۔ کافی وقت گزر گیا اور یہ بے چین باپ تڑپ کے، شاید ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو اور کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، میری ضرورت آن پڑے، لیکن جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ باپ کو موقع ملا، ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ اب جا کر تم اپنے بیٹے سے مل سکتے ہو، لیکن بات نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں جا کے بس دیکھ لوں، میرے دل کو سکون مل جائے گا۔ کہتا ہے کہ میں آئی سی یو میں داخل ہوا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، واقعاً پورے بدن کے اوپر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، عجیب کیفیت ہے، حتیٰ چہرے پہ پٹیاں تھیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں اپنے بیٹے کے بغل کھڑا تھا تو میں نے دیکھا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں بھی کھڑا ہوا رو رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ بیٹا بھی رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ میں نے اپنے کان کو اپنے بیٹے کے منہ کے قریب کیا تو بڑی آہستگی کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ بابا، ریئلٹی یہی ہے کہ میں مر چکا تھا، یہ آپ نے جس شہزادی سے دعا کی تھی انہوں نے مجھے زندگی دی ہے۔ میری روح کو بلندیوں کی طرف لے کر جایا جا رہا تھا کہ اچانک کسی شخصیت کی آمد کی بنا پر ہمیں روکا گیا۔ اس شخصیت نے آ کر کہا کہ اس کو نئی زندگی دو، اس لیے کہ اس کے باپ نے مجھ سے توسل کیا ہے، اسے نئی زندگی عطا کی جائے۔ اس کے بعد سنیں گے، بیٹا کہتا ہے کہ بابا مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس سے توسل کیا تھا، مجھے پتا ہے کہ آپ نے سیدہ سے توسل کیا تھا، لیکن بابا سیدہ نے ایک پیغام دیا ہے۔ سیدہ نے کہا ہے کہ جب تک کوئی بڑی مشکل نہ آ جائے، جس ذات کا مجھے واسطہ دے رہے تھے وہ واسطہ نہ دیں۔ بابا آپ بتائیے آپ نے کس کو واسطہ بنایا تھا، کس کو ذریعہ بنایا تھا؟ اس لیے کہ سیدہ نے کہا کہ جس موقع کے اوپر تمہارے باپ تمہارے لیے مجھ سے دعا کر رہے تھے، بار بار یہی جملہ کہہ رہے تھے کہ اے سیدہ، کربلا میں حسین کا بیٹا بھی 18 سال کا تھا، آپ کو علی اکبر کا واسطہ ہے کہ میرے جوان کو مجھے واپس کر دیجئے گا۔ ہاں، سیدہ نے یہ جملہ اس جوان سے کہا کہ اپنے بابا سے کہہ دینا کہ کبھی بھی بہت بڑی مشکل نہ ہو تو کبھی علی اکبر کا واسطہ نہ دیں۔ وجہ کیا ہے سنیں گے آپ۔ فرماتی ہے سیدہ کہ جس موقع کے اوپر تمہارے باپ علی اکبر کا نام لے رہے تھے، میرا بیٹا حسین میرے پاس موجود تھا، اور ادھر علی اکبر کا نام آ جاتا تھا، میرا حسین تڑپ کے مجھ سے کہتا تھا اے مادر گرامی، علی اکبر کا واسطہ ہے، اسے زندگی دے دیجئے۔ اے اماں، مجھے علی اکبر کا واسطہ جب دیا جا رہا ہے اب میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہاں عزاداروں، آج بھی اگر حسین علی اکبر کا نام سن لیتے ہیں، حسین بے چین ہو جاتے ہیں، حسین منقلب ہو جاتے ہیں۔ آج تو حسین کو علی اکبر کا پرسہ دینا ہے، آج تو حسین کی بارگاہ میں چل کے کہنا ہے اے آقا، آپ کو آپ کے کڑیل جوان کا پرسہ، اے آقا آپ کو علی اکبر کا پرسہ۔ لیکن ایک جملہ اور کہتا چلوں، جب امام کو اتنا درد ہوتا ہے علی اکبر کا نام سن کر، تو ذرا انصاف سے بتائیں کہ اس ماں کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ جس نے علی اکبر کو دنیا میں زندگی عطا کی ہے، اس ماں کا کیا عالم ہوتا ہوگا کہ جب علی اکبر کے مصائب کا ذکر ہوتا ہوگا۔ ہاں عزاداروں سنیں، یہ وہ علی اکبر ہیں جو میدان کربلا میں شبیہ پیغمبر بن کے آئے ہیں، یہ میدان کربلا میں حسین کی امیدوں کے ساتھ اس میدان کربلا میں موجود ہیں، لیکن عجیب ہے بار بار آ کے کہتے ہیں اے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اے بابا مجھے میدان تک جانے کے لیے موقع دے دیجئے، اور حسین روک دیتے ہیں اے علی اکبر
تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ لیکن سنیں عزاداروں، اجازت دی، اے علی اکبر اگر جانا ہے تو پہلے خیمے میں جا کے پھوپھی سے اجازت لو، خیمے میں جا کے ماں سے اجازت لو۔ مجھے نہیں پتا علی اکبر نے کیسے اپنی پھوپھی کو راضی کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم اپنی ماں کو کیسے راضی کیا ہوگا، لیکن ارباب مقاتل نے تو نہیں لکھا، لیکن میرا دل کہتا ہے شاید علی اکبر نے آواز دیا ہو، اے پھوپھی اماں، اگر قیامت میں سیدہ نے پوچھ لیا کہ تم نے علی اکبر کو تو روک لیا لیکن میرا حسین قربان ہو گیا، آپ اس موقع پہ کیا جواب دیں گی؟ ہاں شاید علی اکبر نے اس جملے کے ذریعے سے اجازت لی ہو، لیکن ایک جملہ اور آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہت سے افراد یہاں پہ موجود ہوں گے جن کی بہن موجود ہوگی، بہت سے افراد ہوں گے جن کے گھر میں چھوٹی بچیاں موجود ہوں گی، جملہ سنیں گے علی اکبر کے لیے حمید بن مسلم نے لکھا ہے کہ علی اکبر جب خیمے کے در پہ آتے تھے بیویاں آگے بڑھ کے روک لیتی تھیں، علی اکبر باہر نہیں نکل پاتے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جوان نہیں، جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ سنو گے اگلا جملہ؟ اس نے لکھا ہے حمید بن مسلم نے کہ اب جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی پیچھے سے دامن پکڑ لیتا تھا، علی اکبر ٹھہر جاتے تھے۔ آپ انصاف سے بتائیں، جب کوئی کسی کو روکنا چاہتا ہے ہمیشہ شانے پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ کون اتنی کم سنی کی عمر میں ہے کہ جس کا ہاتھ علی اکبر کے شانے تک نہیں پہنچ رہا ہے، علی اکبر کا دامن تھام رہا ہے؟ میرا دل کہتا ہے شاید 4 سالہ سکینہ علی اکبر کا دامن تھام کے یہ آواز دیتی ہو، اے بھیا علی اکبر کیا تم بھی چلے جاؤ گے؟ ہاں علی اکبر خیمے سے نکلے، آئے بابا کے سامنے، آزمائش میں قرار نہ دے بابا، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ حسین اپنی جگہ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اپنے بیٹے کو رخصت کرنا ہے۔ حسین در خیمہ پہ آئے، اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کے رخصت کیا، علی اکبر میدان کربلا کی طرف چلے۔ لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ اب جو علی اکبر آگے جا رہے تھے، اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز محسوس کیا۔ اب جو گھوم کے دیکھا بوڑھا باپ ہے جو پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اے بابا، آپ نے تو اجازت دے دیا تھا، آواز دی، اے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے، بیٹا کاش تمہیں پتا ہوتا کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ علی اکبر میدان کربلا میں ہے، مجھے سارے مقتل کو نہیں پڑھنا ہے، لیکن ہاں آزادانو یہ جملہ سنتے جائیے۔ علی اکبر بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، اچانک اب جو علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، مقتل کی لفظیں یہی ہیں، علی اکبر نے اپنے گھوڑے کے گلے میں پاہیں ڈال دی۔ یہ گھوڑا اب جو دشمنوں کی فوج میں داخل ہونے لگا، ساری فوج نے علی اکبر کے جسم پہ تلواریں چلانی شروع کر دی۔ فقطعوہ علبا علبا، علی اکبر کا جسم ان تلواروں کی بنا پہ ٹکڑے ہو رہا تھا۔ علی اکبر زمین کربلا کی طرف چلے، آواز دیا، بتا علیکم منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لیجئے۔ حسین میدان کربلا کی طرف چلے، اب جو حسین آگے بڑھ رہے ہیں، یا علی کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ حسین بیٹے کو آواز دے رہے تھے یا اپنے بابا کو یاد کر رہے تھے۔ لکھا ہے کہ شاید امیر المؤمنین کو یاد کر رہے ہوں۔ جب اولاد مشکل میں آ جاتی ہے، باپ کو اپنے بابا یاد آتے ہیں۔ حسین امیر المؤمنین کو بلا رہے ہوں گے، اے بابا میں اپنے بیٹے کے سہانے جا رہا ہوں، میری مدد کے لیے آ جائیے۔
میدان کربلا میں حسین سرہانے پہنچے، دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کسی باپ کو اللہ یہ منظر نہ دکھائے، سرہانے بیٹھ گئے، اے بیٹا کہاں درد ہے؟ علی اکبر نے اشارہ کیا، اے بابا میرے سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ کے رہ گئی ہے۔ سنو، امام حسین نے کربلا میں اپنا امتحان دیا، اے ابراہیم آؤ، دیکھو وقت کا ابراہیم اپنے اسماعیل کے لیے امتحان دے رہا ہے۔ اے رسول خدا آئیے حسین کی مدد کیجئے، اے امیر المومنین آئیے حسین کی مدد کیجئے، اے سیدہ حسین نے ایک زانو ہاتھ امیر المومنین کے بیٹے نے علی اکبر کے سینے کے قریب رکھا، اور اب جو دوسرا ہاتھ علی اکبر کے سینے کے اندر داخل کیا، سنو گے عزادارو، اب جو برچھی کی ہنی نکلی، علی اکبر کا جسم بھی اتنا زیادہ لرزے میں آ گیا، زمین کربلا میں قیامت آ رہی ہے، جسم سے روح پرواز کر گئی، بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ جملہ سنو گے، حسین نے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا، علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، اے بیٹا اب حسین زندہ نہ رہے گا، اے بیٹا حسین کی دنیا ختم ہو گئی، اے بیٹا اب حسین بھی تمہارے پاس